اللہ 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 اللہ۔ خلا کے معاملے میں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت پیش کی جاتی ہے، جو بخاری میں موجود ہے اور دیگر کئی کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے، بخاری کے جو الفاظ آ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان علیحدگی کرنے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، جاؤ اس کو طلاق دے دو۔ یعنی پہلے وہ باغ جو بطور مہر دیا گیا تھا اس کو واپسی کروا دیا، اور پھر فرمایا ثابت بن قیس سے کہ تم ان کو طلاق دے دو۔ اب یہاں پر طلاق کے الفاظ آ رہے ہیں تو اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ باقاعدہ حدیث میں اور بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ تم انہیں طلاق دے دو، تو سمپل یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ جب قاضی معاملہ کرے گا، خلا کا معاملہ ہوگا تو وہ طلاق ہوگی، فسخ نکاح نہیں ہوگا، یعنی پھر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں اس میں دو موقف بن رکھے گے، اور یہ دو موقف آج کے نہیں، ائمہ مجتہدین کے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کرام میں دو موقف پائے جاتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام اس کو فسخ نکاح شمار کرتے تھے، کئی صحابہ کرام اس کو طلاق شمار کرتے تھے۔ تو اگر اس حدیث کے مطابق ہم لیں طلقھا تطلیقتاً کہ ثابت سے فرمایا کہ انہیں طلاق دے دو، پھر تو کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی روایت بخاری میں اور یہی روایت جب دیگر کتب حدیث میں آ رہی ہے تو وہاں پر الفاظ دوسرے آ رہے ہیں۔ کہیں پر الفاظ آ رہے ہیں وَخَلِّ سَبِيلَهَا کہ جاؤ ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کی جان چھوڑ دو، ختم کر دو معاملہ۔ وہاں پر طلاق کے الفاظ نہیں آ رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر روایتوں میں الگ الفاظ آ رہے ہیں۔ تو جب روایتوں کو مختلف طرق سے دیکھتے ہیں تو الگ الگ الفاظ آ رہے ہیں، صرف ایک بخاری کی روایت میں طلاق کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روایتوں میں اضطراب ہے، روایتیں مختلف باتیں بیان کر رہی ہیں، تو روایتوں سے ہم استدلال نہیں کر سکتے، اور بخاری کی اس روایت سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ طلاق حضور نے خود فرما دیا طلاق دے دو، تو اس کا مطلب ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہو جائے گی، کیونکہ دیگر حدیث میں دیگر روایتوں میں طلاق کا لفظ نہیں ہے، وہاں پر الفاظ مختلف آ رہے ہیں، تو یہ راوی کے بیان کا فرق ہے اصل میں، لہذا ہم اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب معاملہ خلا کا ہوگا تو کام تو قاضی کرے گا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کرنا تھا، نہ یہ کہ حضور یہ فرماتے بھائی طلاق دے دو، یہ معاملہ تو نہیں ہوتا۔ طلاق کے معاملے میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کو طلاق کے معاملے خلا کے معاملے میں یہ نہیں ہوتا اس کو بولتے ہیں بھائی طلاق دے دو، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے درمیان علیحدگی کر دی گئی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ طلقھا کے الفاظوں سے آپ کوئی اعتراض کر دے کہ طلاق کا ذکر حدیث میں آ رہا ہے لہذا خلا جو ہے وہ طلاق بنتی ہے، فسخ نہیں بنتا گیا، اس لیے کہ دیگر کتب حدیث میں دیگر طریقے سے جو یہ روایت آ رہی ہے تو وہاں پر یہ روایت الفاظ مختلف لے کر آ رہی ہے، اس لیے ہم ان روایتوں سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا آخر میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ خلا کے معاملے میں صحابہ کرام کے دور سے ہی اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ خلا شریعت میں ایک صورت ہے کہ بیوی اپنی جان چھڑانے کے لیے، شوہر کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مال کا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیتی ہے، یہ کہلاتا ہے خلا۔ یہ کام کرتا ہے قاضی کے پاس معاملہ پہنچتا ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دیتا ہے۔ اب یہ تفریق جو ہے وہ طلاق بنتی ہے یا فسخ نکاح بنتی ہے، صحابہ کرام کے درمیان سے ہی اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت علی ہوں یا عمر فاروق ہوں، ان دونوں کے نزدیک یا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک، یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کے نزدیک قاضی کا یہ جو معاملہ خلا والا معاملہ ہوگا یہ معاملہ طلاق بنتا ہے، ان کا استدلال بھی قرآن کی آیت سے ہی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر ائمہ، دیگر صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے، ان کا استدلال بھی قرآن کی آیت سے ہی ہے۔ اور زیادہ تر جو صحیح قول لگتا ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا لگتا ہے کہ یہ جو قاضی کا معاملہ ہے خلا والا معاملہ یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات اس معاملے کی نسبت آپ اگر قرآن میں غور کریں تو اللہ نے طلاق کی نسبت مرد کی طرف کی ہے، لیکن یہاں پر نسبت جو ہے نا وہ عورت کی طرف کی جا رہی ہے، فی مفتدت بھی، عورت کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کہ عورت فدیہ دے کر جان چھڑائے، تو یہ طلاق لے عورت فدیہ دے کر اس کو کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب دیکھیں یہاں پر عورت کی طرف نسبت آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
خلا والی کی عدت ایک حیض بیان کی ہے. اگر قرآن کے مطابق خلا طلاق بنتی تو پھر یہاں پر 3 حیض عدت ہونی چاہیے تھی، ایک حیض نہیں. تو حضور نے جو ایک حیض قرار دیا گئے وہ خود اس بات کی دلیل بنتا گئے کہ یہ معاملہ فسخ نکاح ہے، طلاق کا نہیں ہے. تو اب یاد رکھ لیجئے گا کہ جو خلا کا معاملہ ہوگا اس کے اندر ایک حیض عدت گزارے گی خاتون، اور دوسری بات اس میں رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے، اور یہ معاملہ 3 دفعہ کا نہیں ہوتا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم نے اس کو طلاق شمار نہیں کیا، فسخ نکاح شمار کیا گئے، تو اگر شوہر دوبارہ اس خاتون سے نکاح کرتا ہے اور پہلے زندگی میں کبھی وہ طلاق نہیں دے چکا تو ابھی تک اس کی تینوں طلاق سلامت ہیں. لیکن اگر دوبارہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ نیا مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا، سب معاملات نئے طریقے سے ہوں گے. تو اس کے مطابق اس کو رجوع کا حق نہیں ملتا ہے. اور نمبر 2، اگر اس نے رجوع کرنا ہے تو نیا مہر قائم کر کے، نیا نکاح کر کے ہی، اور عورت کی رضا سے یہ کام ہو سکتا ہے، اکیلے اس کے مرد کا اختیار نہیں ہوگا، چونکہ یہ فسخ ہوا ہے، فسخ نکاح ہوا ہے، طلاق نہیں ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ ایک حیض عدت گزارے گی، وہ بھی فقط استبراء رحم کے لیے ہوتی ہے، وہ باقاعدہ کوئی عدت نہیں ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی احادیث میں آتا ہے کہ ثابت بن قیس کے لیے بھی اور ربیع بنت معوذ کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حیض کو عدت قرار دیا تھا. لہذا ہمارے نزدیک یہ جو معاملہ ہے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے، اگرچہ دوسری طرف ائمہ بھی ہیں، زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ اس خلا کے معاملے کو فسخ نکاح شمار کر دیا جائے، تو یہ معاملہ زیادہ دلائل کے نزدیک لگتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.